السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو پہلے حصے میں ہم نے جانا تھا کہ کیسے یزید نے آپ کو خط بھیجا تھا، یزید کون تھا۔ اب اس حصے میں ہم جانیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، عباس علمبردار اور سارے جتنے بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے، آپ کے خیمے والوں کا کیا حال ہوا اور خواتینوں کا کیا حال ہوا۔ تو آئیے اس واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ جو سیدہ زینب تھیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں اور حسین ابن علی کی سگی بہن تھیں، انہوں نے مرثیہ پڑھا، و محمد ہے یا رسول اللہ صلی علیک الہ و ملک السماء آغا حسین البرا، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور پھر جتنی بھی خواتینیں تھیں آپ کے خیمے کی، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھیں، اور ہر خواتین کو یزید نے قیدی بنا لیا تھا۔ سب سے کہا کہ اپنے ہاتھ آگے لاؤ، اور سب اپنے ہاتھ آگے لائے اور اس نے کڑیاں پہنا دیں، سب کو بندی بنا لیا تھا اور سب کے خیمے تباہ کر دیے تھے۔ کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ خیموں میں آگ لگا دی تھی اور سارے خیمے لوٹ لیے گئے تھے، اور پھر یہ سارا مجمع کربلا سے کوفہ کی طرف نکلا تو ان ظالموں نے آپ کے سروں کو نیزوں پر لٹکا رکھا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ والا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ اب ہوا کیا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک کنیز ہوا کرتی تھی جس کا نام بی بی شیرین تھا۔ انہوں نے آپ کو آزاد کر دیا تھا، لیکن آپ آزاد نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اب یہ جو واقعہ ہے بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، جو بی بی شیرین تھی۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ آپ کی شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جو بی بی شیرین تھیں وہ آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا تھا، تو اس وقت بی بی شیرین نے ایک شرط رکھی تھی۔ اب وہ شرط کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ بی بی شیرین نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں ایک گھر بناؤں گی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے سارے خاندان والوں کے ساتھ میرے گھر پر تشریف لائیں اور میں تہہ دل سے استقبال کروں گی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ بے شک کیوں نہیں، ہم ضرور آئیں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کہیں بی بی شیرین ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے سارے خاندان والوں کے ساتھ آئیں اور تو ہم کو پہچان ہی نہ پائے۔ یہ ایک جو بات تھی وہ بہت بڑی بات آپ نے کہی تھی کہ بی بی شیرین کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آئے اور تو ہمیں پہچان نہ پائے۔ یہ بات آگے ہونے والی ہے جو حضرت امام حسین نے پہلے ہی بول دی تھی۔ تو آپ فرمانے لگی کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بھلا میں آپ کو کیسے نہیں پہچان سکتی۔ پھر یہ واقعہ یہیں ختم ہوا۔ بی بی شیرین نے بہت عالیشان گھر بنایا، کوفہ کے قریب ایک بستی میں بہت عالیشان گھر بنایا، اور ان کے جتنے بھی خیمے والے تھے، ان کے آئٹ سائڈ میں جتنے بھی گھر بنے ہوئے تھے بی بی شیرین کے، وہ آپ کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے سارے بستی والے، اور آپ کے اخلاق بھی بہت اچھے تھے۔ اور سب کو معلوم تھا کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں کام کر چکی ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بھی خدمت کر چکی ہیں۔ تو وہ سب کے گھر جاتی تھیں اور سب کے گھروں پر جا کر یہ بتایا کرتی تھی کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا ہے، دیکھنا وہ ضرور میرے گھر ایک دن آئیں گے۔ اور سارے جو جتنے بھی بستی والے تھے وہ بہت خوش ہوتے تھے آپ کو دیکھ کر۔ اور پھر کربلا سے پہلے آپ کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ مکہ سے نکلا ہے کوفہ آنے کے لیے۔ تو آپ کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے گھر کی تیاریاں کرنا چالو کر دی، پورے گھر کو آپ نے چمکا دیا، اور جتنے بستی والے تھے ان لوگوں نے بھی اپنے گھر میں تیاریاں کرنا چالو کر دیں۔ پھر آپ پہاڑ کی ایک چوٹی پر جاتی اور وہاں سے ڈیلی آپ جا کر دیکھتی تھیں کہ کہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ تو نہیں آ رہا، اور جتنے بھی مکہ سے کوفہ کے لیے آ رہے تھے ہر ایک قافلے کو آپ دیکھتی۔ بہت دن گزرتے گئے، پھر اسی زمانے میں ایک رات ایسی آئی جب بی بی شیرین کے گھر بستی کی ایک عورت آئی اور آپ کو اٹھانے لگ گئی۔ تو بی بی شیرین فرمانے لگ گئیں کہ ہوا کیا ہے، سب خیریت تو ہے؟ تو وہ عورت فرمانے لگ گئیں کہ ابن زیاد کا لشکر آیا ہے، بہت بڑا لشکر تمہارے دروازے پہ کھڑا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آج کی رات یہی گزارے۔ کہنے لگ گئیں کہ ہے کون، کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگ گئیں کہ سنا ہے ایک باغی نے بغاوت کی تھی اور اس کا سر کچل دیا ہے، اس کو مار کر لائے ہیں اور اس کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ اور فرمانے لگ گئیں کہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، ام المومنین کو لے جا کر بتائیں گے۔
تو بی بی شیرین فرمانے لگ گئیں کہ نہ جانے کون باغی تھا، کس نے بغاوت کر لی. پھر آپ کو جیسی معلوم ہوا آپ آئیں، آپ نے اپنے گھر میں ان کو ٹھہرنے کی اجازت دی. وہ سارے لوگ جتنے بھی کوفہ والے تھے جو حضرت امام حسین کے سر لے کر کے آئے ہوئے تھے آپ کے گھر پر، تو وہ لوگوں نے کیا کیا کہ جتنی بھی قیدی خواتینیں تھیں ان کو تو بی بی شیرین کے گھر کے باہر روکا اور خود اندر رکے. تو بی بی شیرین نے فرمایا کہ میرا گھر بہت بڑا ہے، خواتینیں بھی آ جائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اس کے لائق نہیں ہے، ان کو گھر کے باہر ہی رہنے دو. اور خود اندر گھر کے اندر آرام فرمانے لگا. جو یزیدی لشکر تھا وہ پورا لشکر آپ کے گھر کے اندر آرام فرمانے لگا. سارے سپہ سالار جتنے بھی تھے یزیدی فوج کے وہ سب اندر آ گئے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو چہرہ تھا وہ دھول میں پورا ڈھکا ہوا تھا، بال آپ کے منہ پر تھے، پورے چپک گئے تھے خون سے آپ کے منہ پر بال. اور جو خواتینیں تھیں جن کو بندی بنا کر یہ یزیدی لشکر لے کر آیا تھا تو ان کو تو گھر کے باہر ہی کھڑا کر دیا تھا اور سب کے چہرے جو تھے وہ ڈھکے ہوئے تھے. بی بی شیرین بار بار ان سے یہی کہتی کہ قیدیوں کو بھی اندر لاؤ، میرا گھر بہت بڑا ہے، آرام سے یہاں پر ٹھہر جائیں گی وہ لوگ. لیکن جو یزیدی لشکر تھا اس نے حامی نہیں بھری. تو اب کیا ہوا، اب بی بی شیرین نے رات کے وقت سارے جتنے بھی آئے ہوئے تھے کوفہ والے، تو اب رات کا وقت جب ہوا تو بی بی شیرین نے کھانے کا انتظام کیا آپ سب کے لیے، جتنے بھی آئے ہوئے تھے یزیدی لشکر والے، تو آپ نے کھانے کا انتظام کیا. اور جب کھانا پروسنے کی باری آئی تو سب سے پہلے اس نے اندر جو گھر کے اندر تھے، بی بی شیرین کے گھر کے اندر جو یزیدی فوج تھی ان سب کو کھانا کھلا دیا. اور جب بی بی شیرین گھر کے باہر جان لگ گئیں قیدیوں کو کھانا دینے کے لیے، ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ قیدی کون ہے، بس ان کو یہ پتا تھا کہ کسی نے بغاوت کی تھی. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حضرت امام حسین کا لشکر ہے. تو انہوں نے ایسا کہا کہ میں قیدیوں کو بھی کھانا دے دیتی ہوں. تو یزیدی لشکر جو تھا، جو سپہ سالار تھا اس نے سختی سے منع کر دیا آپ کو کہ نہیں، ان کو کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لائق نہیں ہے اس کے، ایسا کہا. تو بی بی شیرین نے بہت ہی اچھے انداز میں کہا کہ دیکھو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کام کی ہوئی ہوں، وہاں پر فاقے تو رکھتے تھے لیکن کسی کو بھوکا نہیں رکھتے تھے. اور کہنے لگ گئیں کہ جو بھی مجھ سے بنے گا میں انہیں کھلا دوں گی. بی بی شیرین نے سب کے لیے کھانا بنایا، قیدیوں کے لیے بھی بنایا تھا. پھر آپ باہر لائیں قیدیوں کے لیے کھانا، تو آپ نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا رکھ دیا. آپ کے ہاتھوں میں تو کڑیاں بنی ہوئی تھیں. پھر آپ نے ہاتھ آگے کرے تو انہوں نے آپ کے ہاتھوں کی کڑیاں کھول دی اور آپ کے سامنے کھانا پیش کر دیا. آپ کے چہرے تو ڈھکے ہوئے تھے. تو یہ وہی چیز ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہی تھی کہ میں تمہارے گھر تشریف لاؤں اور تم مجھے پہچان نہ سکو. بے شک آپ ان کے گھر پر تشریف لے کر آئے تھے لیکن آپ نہیں پہچان پا رہی تھی، کیونکہ آپ کے یہ ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ اس طرح سے تشریف لے کر کے آئیں گے. پھر جب شیرین نے کھانا پروسا تو زینب رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام پکارا، علی عباس کا نام پکارا اور قاسم کا نام پکارا. اسے ایک ایک کر کے آپ نے ہر ایک کے نام پکارے. بی بی زینب فرمانے لگ گئیں کہ اے شیرین، بابا صحیح کہتے تھے کہ ہم تمہارے گھر آئیں گے اور تم ہمیں پہچان نہ پاؤ گی. یہ جو تم نیزوں پر سر لٹکے ہوئے دیکھ رہی ہو یہ بے شک تمہارے مولا کا سر ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر ہے. اور آپ ایک ایک کر کے ہر ایک کا نام لینے لگ گئیں. اور جیسے ہی بی بی شیرین نے وہ سروں پر سے بال ہٹا کر دیکھے، آپ کا بہت برا حال تھا. آپ چکر کھا کر نیچے گر گئیں زمین پر اور آپ بار بار اٹھتی اور آپ جیسے ہی ان کے سر دیکھتی واپس بے ہوش ہو جاتی. پھر آپ پر بی بی زینب نے پانی ڈالا، پھر آپ اٹھتی، پھر آپ دیکھتی ان کے سر دیکھتی نیزوں پر اور یہ کہتی کہ آپ نے مہمان نوازی کا ایسا موقع دیا، میں تو گمان میں بھی نہیں تھا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس حال میں میرے گھر تشریف لے کر کے آئیں گے. وہ صرف اتنا کہتی اور وہ واپس بے ہوش ہو گئیں. اور آپ کے آخری الفاظ بھی یہی تھے، میں نے یہ گھر اسی لیے بنایا تھا کہ مولا ایک بار تشریف لے کر آئیں گے، مہمان نوازی کا موقع ملے گا، لیکن جس حال میں آج آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں جینے میں کوئی مزہ نہیں ہے. اور آپ بے ہوش ہوئیں، وہ زمین پر گر گئیں اور آپ کی روح نکل گئی. پھر یہ قافلہ نکلا کوفہ کی طرف اور ابن زیاد تک پہنچا.
اور بیچ میں کئی جگہ رکا تھا یہ قافلہ، اور پھر یہ سارا قافلہ دمشق میں داخل ہوا۔ سر امام حسین نیزوں پر لٹکائے ہوئے تھے اور سب چاروں طرف جشن منا رہے تھے۔ سارے کوفہ والے جو بھی تھے، یزیدی لشکر والے تھے، سپہ سالار تھے، سب بہت زیادہ جشن منا رہے تھے۔ اور جتنی بھی خواتینیں تھیں سب پر آپ نے بہت ظلم کیا، آپ کے پیروں میں زنجیریں باندھ کر، آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں باندھ کر آپ کو دھکے مارے گئے تھے، بہت ظلم کیا تھا یزید نے ان کے اوپر۔ پھر اس کے کچھ وقت بعد آپ نے ساری خواتینوں کو مدینے کے لیے چھوڑ دیا، اور جب یہ مدینے قافلہ آیا تو سارے مدینے والے آپ کے قافلے کا انتظار کر رہے تھے، اور جیسے ہی قافلہ مدینے میں آیا سب طرف چیخ پکار مچنے لگ گئی، بچے سے لے کر ضعیف انسان تک رو رہا تھا، بہت برا حال تھا وہاں پر۔ پھر سیدہ زینب جو تھی وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس پہنچی۔ بی بی زینب نے ساری داستان سنائی کہ کیسے دردناک طریقے سے آپ کو قتل کر دیا گیا، اور تاریخ میں یہ پورا مدینہ صرف 2 بار ایسے رویا ہے، ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اور دوسرا جب یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ صرف 2 بار ہے جب پورا مدینہ اس طرح سے رویا تھا۔ پھر اب کوفہ کا جو گورنر تھا ابن زیاد، اس کے برے دن آنا چالو ہو گئے۔ پھر جو امیر مختار نام کا ایک شخص تھا جو آپ کا بدلہ لینا چاہتا تھا، حضرت امام حسین کا بدلہ لینا چاہتا تھا، وہ بہت زیادہ اندر سے بہت غصے میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ آپ کا بدلہ لینا چاہ رہا تھا۔ تو اس نے یہ بات ٹھان لی کہ میں بدلہ ضرور لوں گا، اور اس نے ہر ایک ایمان والے کو رکھ لیا، ہر ایک انسان کو رکھ لیا جو آپ کے ساتھ اس چیز میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ یہ اعلان کر دیا کہ میں قاتلانہ حسین کا بدلہ لوں گا، اور اٹھ کھڑا ہوا اور سارے اہل بیت سے کہہ دیا کہ جو بھی حسین سے محبت کرتا ہے اٹھ جاؤ میرے ساتھ چلو، میرے قافلے کے ساتھ چلو۔ اور اس نے ہر ایک کو قتل کرنے کی ٹھان لی، اور سب کو ڈھونڈ کر، شمر کو ڈھونڈا، یزید کو ڈھونڈا، عمر بن سعد کو قتل کر دیا اس نے، ہر ایک کو، ابن زیاد کا بھی قتل کر دیا اس نے۔ 12,000 کا جو لشکر تھا اس نے ہر ایک شخص کو ڈھونڈ کر قتل کیا ہے، اور پھر فرمانے لگا کہ یہ جو میں نے بدلہ لیا ہے یہ حسین کی ایک انگلی کے برابر بھی بدلہ میں نے نہیں لیا ہے۔ اور سب سے بڑی رسوائی یزید کے لیے یہ تھی کہ جب اس کے بیٹے کو خلافت ملی تھی تو وہ 6 مہینے تک تو تخت پر بیٹھا بھی نہیں تھا، یزید کا جو تخت تھا اس کے اوپر وہ 6 مہینے تک بیٹھا بھی نہیں تھا، اور جب باہر بھی آیا تو وہ اس تخت پر تھوکتا تھا، کیونکہ وہ جو تھا وہ حضرت امام حسین پر ایمان لایا ہوا تھا، وہ اچھا انسان تھا، وہ نیک تھا، وہ جو یزید کا بیٹا تھا وہ نیک انسانوں میں سے تھا، تو وہ تھوکتا تھا کہ اس کے اوپر حضرت امام حسین کا قاتل بیٹھتا تھا، اور یہی یزید کی بہت بڑی ہار تھی۔ تو یہ واقعہ یہی ختم ہوتا ہے۔ تو ہم نے پہلے حصے میں یہ جان لیا تھا کہ کیسے کوفہ والوں نے خط بھیجا تھا، دوسرے میں ہم نے جان لیا تھا کہ کیسے عباس علمبردار کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ امید ہے آپ کو اس والے حصے میں بھی بہت کچھ سیکھنے کے لیے مل گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔